انسان کے جسم کو صحیح چلانے کے لیے اللہ نے ایک پرزہ دیا جس کا نام دل ہے. دل جب یہ پرزہ صحیح ہوتا ہے تو تمام جسم صحیح ہو جاتا ہے. یہ کائنات کی سب سے مشکل محنت ہے کہ جو آنکھ دیکھ رہی ہے اور جو دل دیکھ رہا ہے اس میں فرق ہے. آنکھ دیکھتی ہے یمحق اللہ الربا، سود سے مال گھٹتا ہے. اللہ کا کلام کہہ رہا ہے سود سے مال گھٹتا ہے، آنکھ دیکھ رہی ہے بڑھتا. یربی الصدقات، صدقے سے مال بڑھتا ہے. سر کی آنکھ کہہ رہی ہے صدقے سے مال گھٹتا ہے. اب یہ دل کی آنکھ اور کان اور یہ عقل کیسے کھلے گی؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک کام آپ کر لو. دیکھو میں بچوں کا آپ کے ساتھ بیٹھتا ہوں، بچوں کے ساتھ سارا دن جو باتیں ہوتی ہیں نا بہت خطرناک ہوتی ہیں. میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اس حالت میں مر گئے ایسے نہیں. اللہ نے کہا اتقوا اللہ حق تقاتی ولا تموتن الا وانتم مسلمون. مجھ سے ڈرو جیسے ڈرنا چاہیے. اب ان عورتوں سے پوچھو، بچیاں بھی سن رہی ہیں، جتنا لال بیگ سے ڈر لگتا ہے اتنا اللہ سے ڈر لگتا ہے. میری بیوی مجھے ایسے بول کے گئی اور لال بیگ سر پہ آئی، چیخی او لال بیگ اتنا سا چوہا. ایک آدمی آیا جہاد اور یوں کرنا ہے خلافت، اور اسٹائل اس کا بالکل خلافت رہی ہے. میں کہا ہم تو کمزور ہیں، ہم تو پیسنجر پلین ہیں، آپ فائٹر پلین کا کام کرو جاؤ، ہم آپ کی دعا کریں گے. ہم اگر کریں گے فائٹر پلین کا ہم کریش ہو جائیں گے. ہم منزل پہ لے جا رہے ہیں 600 پیسنجر کو جنت میں نا. اب کیا بتاؤں میں آپ کو، اگر مارنا مقصد ہوتا نا تو سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام ڈنڈا کس کے سر پہ مارتے بھائی؟ فرعون کے. چل تو بازا. یہ 40 سال نظام کیوں چلا ہے؟ مقصد بعثت نبوت سمجھو کہ وہیں ڈنڈا مارتے. وہ سمندر پہ ڈنڈا مار کے بڑا سڑکیں بنا رہے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام فرعون کے. لیکن اللہ نے کہا ہر آدمی کی اجل طے ہے، ہر قوم کی اجل طے ہے. ما تسبق امت اجلا وما یستأخرون. کسی کی اجل نہ پہلے آتی نہ بعد. تو میرے دوستو بزرگوں، وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اے انسان تیرے پہ ایک زمانہ تھا تیرا کوئی تذکرہ ہی نہیں تھا. کون سعید انور تو کیا تھا؟ انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه وجعلناه سميعا بصيرا. تجھے ایک نطفے سے پیدا کیا ہے اور کان اور آنکھیں دی. یہ کان اور آنکھ بڑی خطرناک چیزیں ہیں. یہ دو دی. سب سے زیادہ دل میں ان دو رستوں سے جاتا ہے اور یہ دو ہیں، آنکھ اور کان. اور آج اللہ معاف کرے اس میڈیا نے اس دو چیزوں کا ستیہ ناش کر دیا. جو اس کے ذریعے سے دل میں جاتا ہے وہ دل میں جاتا ہے. زبان دل کی ترجمانگی ہوتی ہے اور پھر سارے دن کھوپڑی اس کو سنتی ہے. چاروں دروازے شرک کی طرف چل جاتے ہیں. میں آپ کو یہ صرف بتانے آیا ہوں، آپ کو سب کچھ پتا ہے. یہ ایک چیز صحیح کر لو. قرآن کہ نماز صحیح نہیں ہو رہی، بڑے بڑے نسخے نہیں ہو رہی، نہیں ہوگی. جو مرضی کر لو نہیں ہوگی. اللہ نے خود قرآن میں بیان کیا ہے قولو قولا سدیدا. اے میرے بندوں مجھ سے ڈرو، اپنے بول سے اپنی زبان کو سیدھا کر لو، اپنے بول ٹھیک کر لو. اگر تمہارے بول ٹھیک ہو گئے تو کیا کروں گا؟ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. اللہ تیرے سارے اعمال ٹھیک کرے. شیخ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، قسم کھا رہا ہوں، نماز کی روزی آپ سوچ نہیں سکتے کیا ہے. مچھلی کی روزی، مجھے کرکٹ گراؤنڈ کی محنت سے روزی ملی ہے. میرا باہر کا نظام کرکٹ کے اندر کی محنت سے تھا. کسان کی ساری روزی کھیتی کی محنت سے آتی ہے، باہر اس کا گھر چلتا ہے کھیتی کی محنت سے. مچھلی کی ساری روزی پانی میں. اللہ کی قسم ایمان اور تقوی کی روزی مسجد کے اعمال میں. باہر اس کے حالات اس سے صحیح ہوتے ہیں. صحت چاہیے تعلیم میں بیٹھو، لیکن ہم سمجھتے ہیں تعلیم آخرت کے لیے. نہیں، ایسی بات ہے. میرا ایک دوست، میرے بہت سارے دوست، گھٹنا خراب ابھی ملا آج پہ مجھے پچھلے سال، سعید بھائی گھٹنا خراب ہو گیا. میں کہا تو اس طرح کر، میں تجھے ایک دوائی بتاتا ہوں، کلونجی اور اپنا ہلدی اور زیتون کو مکس کر لے، تھوڑا سا چولہے پہ گرم 1 منٹ، اور اس کو لگایا کر. اور 2 حدیث کی دعائیں بتائیں گھٹنے کی اور سورہ فاتحہ بتائی. اور میں کہا مسجد کے اعمال میں جوڑ. اور اس نے امریکہ گیا، سرجری ہوگی، کینیڈا سرجری. مجھے آیا 6 میں سعید بھائی اللہ کی قسم بغیر کسی دوائی کے اللہ میرے گھٹنا سے. رزق، ہر وہ چیز، میری صحت میرا رزق، میری بیوی میرا رزق، سب کچھ رزق. تو میرے دوستو یہ کان سننا اور بولنا ٹھیک، دیکھنا ٹھیک کر لو. اللہ بول کو سیدھا کر دے گا اور بول صحیح ہوں گے سارے مسئلے. اب بول کیا کرنا ہے؟ اللہ نے ایک ہمیں بول دیا ہے. کیا ہے یہ بول؟ لا الہ الا اللہ. اگر اپنی جگہ پہ جائے تو ساری کائنات کو اڑا پھینک کے پھینک دے. گولی بندوق میں جائے شیر پھاڑ دے. ہاتھ کی گولی چوہا نہیں مار سکتے.
سم موبائل میں جائے پوری دنیا سے کنیکٹ کر دے, ہاتھ کی سم کچھ بھی نہیں کر سکتی. یہ لا الہ الا اللہ ادھر داخل کر لو اور ایمان بنتا ہے میرے دوستو. آنکھ, ایمانی آنکھ سے دیکھو اللہ قرآن میں کیوں کہتے ہیں حل ينظر الانسان الى طعامه, انسان کھانے پہ غور تو کر. انا سبب الماء صبا, دیکھ تیرے رب نے تیرے لیے آسمان سے بارش کو کیسے برسایا. ثم شققنا الارض شقا, دیکھ تیرے رب نے تیرے لیے زمین کو پھاڑ کے پتلی سی کوپل کو کیسے نکالا. فانبتنا فیہ حبا وعنبا وقضبا وزیتون ونخلا وحدائق غلبا, دیکھ کیسے گھنے باغات دیے, زیتون دیا, انگور دیے, فاکہۃ وحبا, کتنے طرح طرح کے پھل دیے. یہ تیرا اور تیرے جانوروں کا اکرام ہے. اللہ کہہ رہے ہیں انتم اشد خلق ام السماء بناها رفعها سمكها سوا, دیکھ تیرے آسمان کو اٹھایا, اس کو برابر کیا. دیکھ آسمان بنانا مشکل, تجھے بنانا مشکل. دیکھ تیرے لیے رات کو لایا, دن کو لایا, رات آرام کے لیے بنائی, دل معاش کے لیے. اللہ احسانات گنا. تو میرے دوستو اللہ کہہ رہے ہیں آنکھ سے دیکھو, ہے نا, یہ دیکھو. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت, تم مرسیڈیز چھوڑو, اونٹ کو دیکھو, تم آسمان کو دیکھو, کوئی نکالو اس میں فطور, تم زمین. یہ مومن کی صفات ہیں, یہ 4 صفات مومن کی صفات, یہ اللہ کی بندگی کی صفات ہیں کہ بندے اونٹ کو دیکھ ایسا بن. دیکھ اونٹ کا بچہ نہ مالک ہے نہ خالق ہے, کیسا بچہ اونٹ بچے کی مان کے چل رہا ہے. ایسے مومن ہوتا ہے کسی کی اطاعت میں چلتا ہے. کونوا مع الصادقین, پوچھ کے چل, جماعت کے ساتھ چل. پہلی صفت اونٹ, گرمی اور سردی گشت کے لیے تیار ہوں, کوئی مسئلہ نہیں. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا, دیکھ گھوڑے کیسے گرمی سردی میں تیری جان دے رہے ہیں. پھر دیکھ پہاڑ کو جم کے استقامت سے چل. اللہ کہتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, جس نے اللہ کو رب بنا لیا کہ اللہ اب تو رب ہے بس, اب نہیں میں کہوں گا. امریکہ نے کر دیا, چائنا نے کر دیا, فوج نے کر دیا, حکومت ہے, اب یا اللہ شرکیہ بول ختم کروں گا. جو اس پہ ڈٹ گیا, ہاں یہ ضرور ہے, حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون, کیا تم گمان کرتے ہو اللہ بھی ایمان لے, اللہ امتحان لے گا. تو یہ صفت ہے, پہاڑ کی طرح جمو, ہٹنا نہیں ہے. اور پھر آسمان کے دیکھو عزائم کتنے اونچے, میں پوری دنیا میں جاؤں گا. اور پھر زمین کی طرح بچ جاؤ, لوگ تم پہ تھوکے, کچرا پھینکے, کچھ بھی نہ کہو. یہ 4 بندگی کی صفات ہیں. اللہ کی قسم یہ 4 صفات لے آؤ, ساری مخلوق آپ پہ نچھاور ہو جائے گی. اب کرنا کیا ہے میرے دوستو, اللہ قرآن میں کہتے ہیں, عجیب یاری آیت ہے. میں اس دن اپنی چھوٹی سی بچی کے ساتھ لیٹا ہوا تھا رات کو, 5 سال کی میری بیوی بھانجی ہے. تو ایک دم آیتیں چلی, یہ نا یہ آپ نے کسی نے وہ سنی ہے رقیہ میں آیتیں ہیں, اور اس میں اکثر آیتوں میں رب بہت ہے. قرآن میں رب 950 سے زیادہ ہے. اور ہم نے پہلی روح نے سب سے پہلے کیا سنا, الستو بربکم, کیا میں رب نہیں. اور موت پہ کیا سوال ہوگا, من ربک. اور مرتی کیا کہے گا, ربنا ابصرنا. تو رب پہلے بھی یہاں بیچ میں رب بھول گیا. اللہ تو مانتا ہے, بارش اللہ کرتا ہے, لیکن آج مسلمان بھی اللہ کو رب نہیں مانتا. زبان کچھ ہے دل کچھ, اس کو منافق کہتے ہیں. زبان کہتا ہے اللہ نے کیا ہے. تو میرے دوستو رات کو آیتیں چلی اور چیخنا شروع ہو گئی. اچھا یہ رقیہ میں نے ایک مرکز حیدرآباد کا ہے, اس میں اثرات تھے جنات کے. آپ کو کیا بات بتاؤں, ان کے پاس چلے جانا, کہنا یہ 3 دن کیسے لگا, یہ کیا ہوا ہے. یہ نظر اور جادو اس وقت تو کھلا ہوا ہے. اگر صبح شام, بھئی دعوت کا کام نبی کا کام ہے, سمجھ نہیں آ رہا, تیرے ساتھ کچھ گڑبڑ ہے. فلق اور ناس جس کو اثر نہ کرے, مفتی رفیع صاحب فرماتے رحمۃ اللہ, یہ کبائر میں مبتلا ہے. اس کو اتنے لمبے نسخے کس نے بتائے. ایک آیا کہ جی پیر صاحب نے کہا ہے کہ کووڈ ہو گیا ہے, 6 لاکھ دفعہ آیت کریمہ پڑھے اور 313 دفعہ سورہ بقرہ. میں کہا تو اس سے پہلے ہی مر جائے گا. اتنا لمبا نسخہ نبی کا, فلق اور ناس پڑھو, ہے ایسی کی تیسی نہیں, کچھ بھی نہیں. لیکن کیا ہے, کام جب تک بجلی نہیں ہے اے سی کام نہیں کرے گا. 10 اے سی لگا دیے, پسینے آ رہے ہیں, وہ بجلی تو لاؤ. جس کام کے لیے امت پیدا ہوئی ہے وہ تو چھوڑ کے بیٹھی ہوئی ہے. یہ پڑھ رہے ہیں, کر رہے ہیں, یہ سب اس کے لیے کہ امت اس کام پہ آ جائے.